السلام علیکم ناظرین، میں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو لکھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 231 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، سکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں اردو قواعد کے اوپر میرا موضوع چل رہا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھیں، اور میں آپ کو اردو قواعد جو ہوتا ہے وہ چیز میں آپ کو بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اردو لکھنا ہم کس طریقے سے سیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں یہاں لکھ رکھا ہوں 231واں پارٹ، فتحہ یا زبر، فتحہ یا پھر زبر۔ دیکھیں، الف کے اوپر ہم حرکت لگائے ہیں، الف کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، الف زبر ا، با زبر ب، پا زبر پ، تا زبر ت، ٹا زبر ت، یا پھر الف زبر ا، بے زبر ب، پے زبر پ، تے زبر ٹ، ٹے زبر ٹ، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، زبر جو ہوتا ہے، زبر حرکت کرنے کا کام آتا ہے۔ حرکت کیا بولتا ہے؟ ہم جیسے کہ ہم ابھی کھڑا ہیں، ہم ہل نہیں رہے، اگر کوئی ہم کو دھکا دیا تو ہم ہل جائیں گے، تو مطلب ہم حرکت کرنے لگے۔ پیڑ کھڑا ہے تو اس کا ٹہنی وغیرہ جو ہوتا ہے، پتا وغیرہ نہیں ہل رہا ہے۔ جب اگر ہوا کا جھونکا آئے گا تو وہ پتا ہلنے لگے گا، مطلب ہوا کے جھونکا سے وہ پتا حرکت کرنے لگا۔ اور حرکت انہی کو بولتا ہے، وہ کسی کو ہلا دینا۔ زبر جو ہوتا ہے وہ حرکت کہلاتا ہے، مطلب کسی کو ہلانے کے کام آتا ہے۔ جیسے کہ الف، با، پا، تا، ٹا، اب اسی کے اوپر ہم زبر لگا دیے تو ان کو کیا کہیں گے؟ حرکت۔ الف زبر ا، با کہلایا، زبر آ گیا تو با زبر ب، یہ حرکت کر دیا، تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں لکھ رکھا ہوں فتحہ یا زبر۔ زبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جن حروف پر زبر اس طریقے سے ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے اس طریقے سے، جن حروف پر زبر کی علامت ہوتی ہے انہیں حروف مفتوحہ کہتے ہیں۔ پھر سے غور کریں، جن حروف کے اوپر، یہ حروف ہو گیا، لیٹر ہو گیا، جن حروف کے اوپر زبر کی علامت ہوتی ہے انہیں حروف مفتوحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مفتوحہ، اور وہ آگے کے حرف سے مل سکتے ہیں۔ مطلب ہم جب کسی الفاظ کو لکھتے ہیں، الفاظ ایسے نہیں بنتا، مطلب 2-3 حرف یا 2 حرف یا ایک سے زائد حرف کو ملا کر کے ہم الفاظ بناتے ہیں۔ ایک حرف کو الفاظ نہیں کہتے ہیں، بلکہ کئی حرف کو مل جانے کے بعد وہ الفاظ کہلاتا ہے۔ تو کیا بول رہا ہے؟ وہ آگے کے حرف سے مل سکتا ہے۔ زبر جو ہوتا ہے وہ آگے والے حرف سے سامنے والے حرف کو ملانے کے کام میں آتا ہے۔ یہ ہو گیا فتحہ یا زبر، یہ زبر کا علامت ہو گیا، زبر کی علامت ہو گیا۔ اب ہو گیا کسرہ یا زیر۔ فتحہ، کسرہ، یہ فتحہ کا یہ اشارہ ہے، یہ کسرہ یا زیر۔ الف زیر اے، با زیر بی، پے زیر پی، جیم زیر جی، دال زیر دی۔ جن حروف پر زبر، یہ زیر میں زبر بول دیا، جن حروف پر زیر کی علامت ہوتی ہے انہیں حروف مکسورہ کہتے ہیں، حروف مکسور کہتے ہیں۔ یہ بھی حروف مفتوحہ کی طرح آگے کے حرف سے مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ زبر ہو گیا، وہ پیچھے والے حرف کو سامنے والے حرف کے اندر ملانے کے کام آتا ہے، اسی طریقے سے زیر بھی ہوتا ہے۔ اردو جب ہم لکھتے ہیں، جب کوئی الفاظ یا کوئی لائن ہم اردو پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر ہوتا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اب جو میرا ویڈیو ہے، میں جو نورانی اردو قاعدہ سے میں پڑھایا ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، جو سب سے پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے، میں وہاں سے سکھایا ہوں اردو۔ پہلا 2 حرف، پہلا سبق 2 حرف، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں حرف، اس طریقے سے ملاتے میں پڑھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو سکھایا ہوں۔ تو یہ میں اردو قواعد کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ میرا 2 چیپٹر کے اوپر میرا آج کی ویڈیو تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، جو ابھی بچ گیا ہے پیج کے اوپر بھی بتانے والا ہوں۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیے، سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں۔